بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں یہودی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین قوم تھی؟ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہزاروں دیگر انبیاء مبعوث ہوئے، لیکن انہوں نے اکثریت کو جھٹلایا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑا بنا کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ نے ان کے اوپر من و سلوہ نازل فرمایا، یعنی جنت کا کھانا، جسے یہ بنا کسی مشقت کے کھاتے تھے، لیکن انہوں نے اس پر بھی ناشکری کی اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، بلکہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں دوسرے کھانے چاہیے، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں دوسرے کھانے دے۔ یہ وہی قوم تھی جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلائی تھی۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے سمندر کو چیر کا راستہ بنایا تھا، اور انہی کے پاس ہی مشہور انبیاء سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام آئے تھے، لیکن ان دونوں کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے پاس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ہی رائج کرنے اور قوم یہودا کو راہ راست پر لانے کے لیے مبعوث تھے۔ اور جو توریت اللہ پاک نے ان پر نازل فرمائی تھی، اور جو اب یہ توریت ان کے نام سے مشہور ہے، یہ ان پر نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ صدیوں بعد عیسائیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو کہ اصلی توریت کو تبدیل کر کے اسی نام سے لکھی گئی ہے۔ یہودی علماء نے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگوایا تھا، تاکہ کردار کشی کروا کے چپ کروا دیں۔ جس فاحشہ عورت کے ذریعے الزام لگوایا تھا، وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو نور خدا دیکھ کر بول پڑی، مجھے یہودیوں نے آپ پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ اور جب یہودا علماء ناکام ہوئے تو انہوں نے پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، انہیں دھوکے میں رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر مار دیا گیا ہے۔ اس قوم کو قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ یہ انہی کی اولاد سے بڑے۔ بار بار کی نافرمانیوں اور انبیاء کو شہید کرنے پر اللہ نے اس قوم کو لعنت زدہ کر دیا، ان پر اپنا غیظ و غضب نازل کیا، اور انہیں سزا دی گئی کہ تم کبھی بھی دنیا میں ایک جگہ جمع مت ہونا، ورنہ تمہاری پوری نسل کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ انہیں جمع ہونے سے اس لیے منع کیا گیا کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ جمع ہوئے تو پھر سے دنیا میں قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔ یہ قوم کئی صدیوں تک دنیا کے مختلف ممالک میں تتر بتر کی طرح اکیلے ہی رہی ہے۔ ایران کا اسپیان ہو، ترکی، یورپ یا امریکہ کے علاقے، یہاں تک کہ کچھ یہودی پاکستان بننے سے پہلے کراچی میں بھی رہے ہیں۔ یہاں ان کا قدیم قبرستان بھی ہے، لیکن پھر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے پر ان کے صہیونی رہنما تھیوڈور ہرزل اور دیگر امیر یہودیوں نے مل کر دوبارہ ایک جگہ جمع ہو کر ریاست قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اس ریاست کو ہم گریٹر اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ شروع میں یہ لوگ فلسطین کے علاقے میں جمع ہونا شروع ہوئے، پھر انہوں نے اہل فلسطین کے گھروں اور زمینوں پر قبضہ کیا اور اسی جگہ زبردستی سے ہونی ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل بنانے میں ان کی مدد امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے کچھ دیگر ممالک نے کی تھی۔ اسرائیل چونکہ شیطانیت کا مرکز ہے، لہٰذا اللہ نے اس وائرس کے خلاف دوسری طرف مسلمانوں کی ریاست پاکستان کو وجود دیا۔ پاکستان ٹھیک اسرائیل کے وجود سے 1 سال پہلے وجود میں آیا، اور پاکستان کا وجود میں آنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ ایک تو پاکستان 27 رمضان کی مبارک رات وجود میں آیا، دوسرا یہ کہ کسی بھی جنگ کے بغیر محض علامہ اقبال کی بصیرت، جناح کی چالاک سیاست اور اللہ پاک کی خفیہ مدد سے ایسے وجود میں آیا کہ خود انگریز بھی حیران رہ گئے۔ آج بھی انگریز کہتے ہیں کہ اگر انہیں جناح کی گرتی صحت کا پہلے ہی علم ہو جاتا تو وہ کبھی بھی پاکستان بننے پر راضی نہ ہوتے، لیکن جناح نے اپنی بگڑتی صحت کا حال دنیا سے چھپا کر اپنا مقصد حاصل کر لیا، اور پاکستان بننے کے سال بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قدرت نے جناح سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا۔ اللہ پاک نے اسرائیل کا ایٹمی وائرس بنا کر پاکستان کو وجود دیا ہے۔ پاکستان کا اتنی کم مدت میں ایٹم بم اور میزائل حاصل کر کے اتنا طاقتور ہو جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہ قدرت کا لکھا ہے کہ اسرائیل کا خاتمہ اگر ممکن ہوگا تو پاکستان کے ہاتھوں ہی ہوگا۔ امام مہدی کی جو فوج خراسان سے نکلنی ہے، اس خراسان میں
पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान शामिल हैं। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में ये तीनों मुसलमान भाई एक होकर ग्रेटर इसराइल का किस्सा तमाम करेंगे, और जब भी ये जंग लगेगी तो लाजमी तौर पर इसमें सबसे बड़ी ताकतवर फ़ौज पाकिस्तान की ही होगी, और पाकिस्तान के मिसाइल यहाँ तक कि एटम बम इसी फ़ौज का सबसे बड़ा असासा होगा। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने इस वतन को वजूद बख्शा है वो पूरा होकर रहेगा। अहल गज़ा और अहल फ़लस्तीन का असल बदला तो हमने लेना है, और अल्लाह की कसम हम खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पत्थर भी पुकार उठेंगे, ए अल्लाह के बंदे मेरे पीछे यहूद छुपा है, आकर इसे ख़त्म कर दे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।